अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ वरदा शुजा। आज मंगल का दिन है और शामिल करेंगे बहुत सी अहम खबरें। कश्मीर का मौजू जो है वो भी सर फहरिस्त है, बहुत हॉट इशू है जिस पर हम बात करेंगे। और OIC और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस हवाले से लबकुशाई की है और बातचीत की है। देखना यह है कि दुनिया इस मामले को किस हद तक जो है सीरियसली लेती है, इस मसले के हल की जानिब बढ़ती है। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करूंगी। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ फरमा है ज़फर महमूद शेख साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं शहजाद अंदर फारूकी साहब, और कार्टूनिस्ट हमारे साथ मौजूद है मजहर शहजाद साहब। तो नाज़रीन, ये तो है हमारा पैनल और मैं आपको इंट्रोडक्शन आज के मौज़ूआत से भी करा दूं। सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। कश्मीर जहां पर रियासती दहशतगर्दी अपने उरूज पर है, कश्मीरियों का कत्लेआम दहशतगर्दी है, ये कहना है OIC का। और साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा किया है भारत से कि भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद कर दे। फौजी तर्जुमान और ISPR की जानिब से भी इस हवाले से बयान आया है कि निहत्ते कश्मीरियों को बंदूक की गोलियां नहीं रोक सकती। साथ ही साथ कश्मीर की सूरत हाल अगर आपको बताएं तो मकबूजा कश्मीर जो है वो एक फौजी छावनी में तब्दील हो गया है। हुर्रियत क़यादत गिरफ्तार हो चुकी है, कर्फ्यू नाफिज हो चुका है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये हमारा पहला मौजू होगा। दूसरा मौजू नाज़रीन, कल के दिन हमने देखा कि जब नवाज शरीफ के एक पर्सनल गार्ड ने एक प्राइवेट चैनल के सहाफ़ी को निशाना बनाया, कैमरामैन को निशाना बनाया और बदतरीन तशद्दुद उस पर किया है। वज़ीर इत्तलात ने भी इस हवाले से बड़ा एक सख्त रिस्पॉन्स दिया। वो ये कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत तो खत्म हो गई लेकिन मुगलिया सोच का खात्मा अभी तक नहीं हो सका है। स्पीकर ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। कल के दिन की डेवलपमेंट ये है कि किसी के भी पर्सनल गार्ड को कौमी असम्बली में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। तीसरा हमारा मौजू नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर है, उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। पहले मुसाफा किया और उसके बाद तफसीली मुलाकात हुई है। मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से जो है बातचीत की गई इस मुलाकात में, जबकि नून लीग ने अवामी मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने मुल्क लूटा है, अब शहबाज शरीफ के करीब आ रहे हैं, हम किसी भी मुल्क लूटने वाले को नहीं छोड़ेंगे। चौथा हमारा मौजू नाज़रीन, आरजी पनाह गाहों के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा इनिशिएटिव, ऐसे लोग जिनके पास अपनी छत मैसर नहीं है और वह रातें जो है फुटपाथों पर गुजारने पर मजबूर थे, उनके लिए आरजी शेल्टर होम्स का कयाम जो है अमल में लाया गया है। और 3 बड़े शहरों में अभी तक ये शेल्टर होम्स जो है वो फाल हो चुके हैं, जिनमें रावलपिंडी सरफहरिस्त है, पेशावर है और लाहौर है। और कराची के हवाले से भी बातचीत की जा रही है कि वहां पर भी ये जल्दी शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ये कहते हैं कि मुफ्त अद्वियात और इलाज की सहूलत भी देंगे। पांचवा और आखिरी मौजू तजावुजात के हवाले से बात करेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो शुरू है ही और बड़े बड़े शहरों में ये ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है और अक्रॉस द बोर्ड ये ऑपरेशन जारी है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने भी अपनी मदद आपके तहत ये इनिशिएटिव लिया है कि अपनी दुकानों के आगे, अपने कारोबारी मराकज के आगे जो गैर कानूनी तजावुजात थी वो खुद से उनको खत्म कर रहे हैं, कि बजाय सरकारी बुलडोजर आकर उनको गिराए तो वो खुद ही इस चीज को समझते हुए जो गैर कानूनी तौर पर काबिज थे वो जगहों पर उससे हट रहे हैं। तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। पहले मौजू का इंतखाब किया है रोजनामा दुनिया से। इसके 3 हिस्से हैं। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे, ये OIC ने मुतालबा किया है। फौजी तर्जुमान ये कहते हैं कि आजादी के लिए निहत्ते कश्मीरियों को बंदूक की गोलियां नहीं रोक सकती। और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। अवामी मार्च को रोकने के लिए सड़कें बंद है, वहां पर कर्फ्यू नाफिज है और हुर्रियत क़यादत गिरफ्तार की जा चुकी है। ज़फर महमूद शेख साहब, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, OIC ने लबकुशाई की हुई, कहते हैं कि आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। वर्दा, मुझे तो अफसोस है OIC का बयान पढ़ के, बल्कि उन्होंने अमलन जो है हमारे जख्मों पे नमक छिड़क दिया कि कल तक हमारा वजीर आजम और पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम ये मुतालबा कर रहे थे OIC से कि वो मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदा तंजीम होने के नाते खुद आगे आए और काम करें। और उन्होंने ये बोझ उतार के जो है वो UN पे और ह्यूमन राइट्स कमीशन पे डाल दिया। अगर अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स कमीशन और इस तरह के इदारे काम कर रहे होते तो हमें जरूरत क्या थी उनसे कुछ कहने की या मुतालबा करने की। तो बात यह है कि OIC की जो गैर फालियत है वो निहायत अफसोसनाक है, निहायत तकलीफदेह है। अगर OIC फाल एक इदारा होती और दुनिया के 56 इस्लामी ममालिक और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर मुस्लिम दुनिया, किसी की मजाल ना होती कि किसी मुसलमान को किसी बारे में कोई ऐसा कोई मामला कर सके। यहाँ तो पूरी की पूरी कश्मीरी कौम जो है उसको यरगमाल बनाया हुआ है हिंदुस्तान ने। तो OIC का बयान जो है निहायत तकलीफदेह है, बहुत अफसोसनाक है और ये इस बात को जाहिर करता है कि ना उन्होंने आज तक कुछ किया है ना वो आगे कुछ करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम एक मुस्लिम दुनिया के एक फाल रुकन के तौर पर पाकिस्तान जो है उसको जगाने की कोशिशें बहरहाल करता रहेगा।
बात है, अगली बात यह है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में तो मुस्तकिल जो है वो खून बह रहा है। बेगुनाह कश्मीरी मुसलमान बहन भाई वो फौज से या गोलियों से या मौत से बिल्कुल डरते नहीं हैं, और मौत का खौफ उनके दिल से निकल चुका है। जहाँ पर हर घर में शोहदा की एक बड़ी तादाद है, वो कैसे डर सकते हैं? जी, और हिंदुस्तान की जो 7 लाख फौज है, ये दुनिया की हाईएस्ट एवर कंसंट्रेशन ऑफ आर्मी है किसी भी एक सिविल इलाके में, और उसके बावजूद वो फौज नाकाम हो गई है। वो फौज खुद डेस्परेशन की इंतहा पे है। अब आज जो है वो कश्मीरी जो है वहाँ जमा हो रहे हैं श्रीनगर में, और वो फौजी कैंप के खिलाफ और फौजी छावनी के खिलाफ अवामी मार्च करना चाह रहे हैं। तो आप क्या गोलियों से उन्हें रोक सकते हैं? गोलियों से आज़ादी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। कल हमारे आर्मी के तर्जुमान ने बिल्कुल यही बात की है कि निहत्ते अवाम जब उसके लिए खुलकर बाहर आ जाए तो उनका रास्ता रोकना मुश्किल होता है। बात यह है कि क्या आलमी बरादरी इसमें कोई किरदार अदा करेगी? वो बिल्कुल किरदार अदा नहीं करेगी। जो करना होगा पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को खुद करना होगा, और इंशाअल्लाह हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मुश्किल की इस घड़ी में खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान हमेशा खड़ा रहा है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ, और जो उन पर जुल्म सितम हो रहा है दुनिया तक हम वो कन्वे करते हैं कि क्या सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर की। शहजाद अनवर फारूकी साहब, भारतीय फौज की अहलियत तो ये है, जहाँ पर 7 लाख फौज तो वहाँ पर मौजूद है ही, लेकिन उनकी अहलियत ये है कि वो कहते हैं कि हमें पत्थर मारेंगे तो हम गोली मारेंगे। इस हद तक वो डर चुके हैं कश्मीरियों के जज्बे से। क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर? अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अच्छा बरदा, अभी शेख साहब गुफ्तगू कर रहे थे जब कश्मीर के हवाले से, तो वो मुझे बार बार हॉन्ट कर रहा था कि वो जो शेर है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। तो जब तक मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद नहीं होगा, आप सिर्फ लिप सर्विसिंग करते रहेंगे, आप करारदादें पेश करते हैं, आप एक दूसरे के कंधे पे अपना बोझ शिफ्ट करते हैं। ओआईसी अगर किसी एक दिन ये फैसला कर दे कि अच्छा जी अगर हमारा मसला कश्मीर या फलस्तीन या बसीनिया हल नहीं करते, कल से हम फलां मुल्क की प्रोडक्ट्स का हम बाइकाट करते हैं, उनके साथ हम तिजारत नहीं करेंगे, उनके साथ लेन देन नहीं करेंगे। तेल तो सारा है ही मुसलमानों के पास, मतलब 80% से ज्यादा तो तेल मुसलमानों के पास है। ये फैसला करने हम इनको पेट्रोल नहीं देंगे, मुझे बताएं ये क्या करेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे लोग जो हैं वो बाहमी इंतशार का शिकार हैं, ये तफरकाबाजी का शिकार हैं, इनके मसाइल हैं, और माजरत के साथ जो हमारे इन ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो अयाशियों में पड़े हुए हैं, वो अपनी दौलत का हिसाब रखने में इतने मगन हैं और उड़ाने में इतना मगन है कि उनके पास बहते हुए खून को देखने का वक्त नहीं है। जो आपने बात की कश्मीर में जो गोली का पत्थर का जवाब गोली से देने वाली बात है, तो मामला ये है कि अब वो इतने लोग इतने सालों से वहां फंसे हुए हैं फौज के, भारतीय फौज के, कि वो नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल आप समझिए कि उनके नर्वस ब्रेक डाउन हो चुके हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको छुट्टी नहीं मिलती, ये वो लोग हैं कि जिनको मुनासिब आराम नहीं मिलता, टेंशन के बायस ये लोग वहां से अपने आप को ट्रांसफर कराने की दरखास्तें करते हैं, ये वहां से भाग जाना चाहते हैं, उनका मोराल इंतहाई डाउन हो चुका हुआ है, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। आपने उनके फौजियों की खुदकुशियों की खबरें देखी, फिर वीडियोस देखी कि जी हमें खुराक नहीं मिल रही, हमें इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा। तो अब ये एक ऐसा कंबल है भारत के लिए कि जो उसको नहीं छोड़ रहा ना, भारत उससे जान अब कैसे छुड़ाए ये उसको भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ताकत के इस्तेमाल से अब दुनिया को, जो मॉडर्न दुनिया है इसको कायम हुए भी आप देख लें कि सैकड़ों साल हो चुके हैं। मॉडर्न दुनिया में जो करीबी हमारी हिस्ट्री है उसमें कभी भी आप नहीं देखेंगे कि ताकतवर ने सिर्फ ताकत के जोर पर अपने कब्जे को और अपने तसल्लुत को बरकरार रखा। तो ये अब उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन है जो उनके लिए मेक और ब्रेक की सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि पंजाब में अलहदगी की तहरीकें चल रही थी, आसाम में इसी हवाले से बात करना चाहती हूँ, वापस आते हो आपकी जानिब। शेख साहब, मोदी कातिल के नारे लग रहे हैं पूरी वादी में और इसी की हमें जो है गूंज सुनाई देती है। दूसरी जानिब जब हमने नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज का देखा सूरत हाल, और जो उनके अभी इलेक्शन हुए, रियासती इंतखाबात, मुंह की खाना पड़ी बीजेपी को, तो मतलब ये हुआ कि उनकी ये तमाम पॉलिसीज जो वो जारी रखे हुए थे वो नाकाम हो गई हैं, ख्वाह वो किसी भी कोने में हो भारत के। तो आपको क्या लगता है ये जो अभी की फौरन रियासती दहशतगर्दी में इजाफा हमें देखने को मिला है, तो ये भी कोई रिटेलिएशन की एक सूरत है भारत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए, रिटेलिएशन एक किस बात की, एक तो कश्मीर पे हिंदुस्तान का कब्जा है गासिबाना,
70 साल से करारदादें जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की टेबल पे पड़े पड़े सूख गई जी। अक़वाम मुत्तहिदा का और अक़वाम मुत्तहिदा को चलाने वाली आलमी ताकतों का इंटरेस्ट सिर्फ इंडिया को इस इलाके का बदमाश और गुंडा बनाने में है। उसे इंसानियत से, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से कोई गर्ज नहीं है। सॉरी, मैं आपका सवाल भूल गया। आपने कि ये जो अभी फौरन रियासती दहशतगर्दी में इजाफा देखने को मिला है, तो ये वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ की सूरत हाल है? जी देखें, ये सारी दुनिया का एक आम रिवाज है कि जहाँ भी जो बड़ी पॉलिटिकल पावर्स हैं जो हुकूमतों में होती हैं, जब वो अपना इख्तिदार गुम कर रही होती हैं तो उस वक्त उन्हें किसी क्राइसिस की जरूरत होती है अपने इख्तिदार को वापस आने के लिए। मोदी सरकार या तवज्जो हटाने के लिए भी मोदी सरकार जो है वो अवाम की जो फैनेटिक अप्रोच थी उसको एक्सप्लाइट करके गवर्नमेंट में तो आ गए, लेकिन अब आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं। आइंदा इलेक्शन से पहले उन्होंने कुछ ना कुछ देना है अपने अवाम को। उनके अवाम मायूस हो चुके हैं, वो निहायत तकलीफ में हैं, और खास तौर पे जो वहाँ की हिंदुस्तान की अकलियतें हैं वो बिल्कुल जो है वो किसी सूरत भी अब उनके पास रहने के लिए या आज़ादी के लिए दोनों में से कोई एक रास्ते का चुनाव उन्होंने करना है। ऐसे में मोदी सरकार को इलेक्शन जीतने के लिए, इख्तिदार में बरकरार रहने के लिए और उस सर्वाइवल की जंग उस गासिब गिरोह को अपने आप को बरकरार रखने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो क्राइसिस करें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ भी गड़बड़ करेंगे, वो LOC पे भी और हमारे बॉर्डर पे भी गड़बड़ करेंगे। तो अपने इलेक्शन को इसी तरह करना चाहते हैं। अब कश्मीर के मामले में तो कश्मीर उनके हाथ से निकल चुका है, कश्मीर किसी तरह उनके काबू में नहीं आ रहा, इसलिए वो एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे वहाँ कत्लेआम को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ दहशतगर्दी को, स्टेट टेररिज्म को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह उनके जज्बे को सर्द कर दें। लेकिन वरदा क्या हुआ, बुरहान वानी एक बच्चा जो शहीद हो गया वो शहीद होके अमर हो गया, उसकी जगह लाखों बुरहान वानी पैदा हो गए। वहाँ की बच्चियां, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की, वहाँ के स्कॉलर, पूरी कश्मीरी कम्युनिटी जो है वो आजादी से कम किसी चीज पे अब राजी नहीं है। शहजाद फारूकी साहब, महबूबा मुफ्ती साहबा के भी अब बयानात आना शुरू हो गए हैं जिसमें वो कहती हैं कि आजादी के हद से नहीं रोका जा सकता इस तरह सप्रेस करके, जबकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सिख कम्युनिटीज और दीगर कम्युनिटीज जो मकबूजा कश्मीर में है वो भी अब मुसलमानों के हक में बाहर निकली हैं, उन्होंने भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। तो आपको लगता है कि कोई चेंज और कोई एक सूरत हाल काया पलट रही है कश्मीर में भी? देखिए, मकबूजा कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बड़े अरसे से ये जो जब हम कत्लेआम की बात करते हैं या जो गोली के इस्तेमाल की बात करते हैं तो वो डेमोग्राफी चेंज करने की एक कोशिश है जो पिछले कई अरसे से मतलब वो प्रैक्टिस में है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से, क्योंकि ये तो उनको भी पता है कि अल्टीमेटली इस पे बात तो करना पड़ेगी, आज नहीं करेंगे, साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। जब भी आप बात करने पे आएंगे आपको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की तरफ रुजू करना पड़ेगा, और जब आप उन करारदादों पे बात करेंगे तो फिर उनको उस वक्त आबादी का तनासब वो चाहिए जो उनको सूट करता हो। लेकिन वहाँ के रहने वाले, ये जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि जो दीगर मज़ाहब को मानने वाले लोग हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो जो इनसिक्योरिटी है वो ओवरऑल अब वादी के अंदर फैल रही है। उनको ये मालूम पड़ रहा है कि ये इनके पास तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। महबूबा मुफ्ती हो या वहाँ पे माजरत के साथ मुस्लिम दुनिया का कोई और वहाँ पे उनका कोई सियासी रहनुमा हो कश्मीरी, तो वो जब तक उसको इक़्तिदार मिलता है उस वक्त तक वो भारतीय सरकार की जो है वो जूते और तलवे सीधे करते रहते हैं। ठीक है। और जब उनको इक़्तिदार से निकाल बाहर किया जाता है उस वक्त फिर उनको जज्बात मुसलमानों के याद आने लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलने का एक तरीक़ाकार है। ये जो भारत अपनी ताकत के बलबूते पर वहाँ अपने आप को कायम रखने की कोशिश कर रहा है, उसके ख़त्म होने के दिन अब करीब आ रहे हैं। और जैसे अभी जफर शेख साहब ने कहा कि बुरहान वानी, तो ये तो खुद उनके भारतीय जो चीफ हैं, उनके आर्मी चीफ जो साबिक हैं, उन्होंने कहा जी हम एक मारते हैं तो वहाँ पे तो 5 और सामने आ जाते हैं, तो हमारे लिए तो हर दिन मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है। तो देखिए, लाखों की तादाद में फौज को मुसलसल हालत जंग में रखना ये ना सिर्फ कॉस्टली होता है बल्कि ये असाब पर बहुत ज्यादा आपके असर अंदाज होता है। उनकी फैसला साजी की जो कुव्वत है वो मुतासिर हो रही है, उनकी अहलियत जो है हालात को जज करने की वो मुतासिर हो रही है।
تو ان کو یہ چینج کرنا پڑے گا، ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. لیکن وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہمیں اس پہ بیٹھ کے بات کرنی ہو تو وہاں پہ ڈیموگرافی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کچھ چیزیں حالات کو اپنے لیے سازگار کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ حالات اس طرح سے سازگار ہو پائیں گے، چونکہ صرف سکھوں کی بات نہیں ہے، باقی دیگر مذاہب کے وہ لوگ جو کہ کشمیر میں رہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے بھارت میں اب یہ مسئلہ بن جائے گا. اور میں آپ کو بتا دوں، جس دن کشمیر ان کے ہاتھ سے نکلے گا اس وقت جو باقی 20 دیگر علیحدگی پسند کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ بڑی تیزی سے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. شیخ صاحب، یو این کہہ رہا ہے کہ ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اور جائزہ لے رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک معاملہ صرف مانیٹرنگ تک ہی محدود ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسکول جو ہے وہ بند رہتے ہیں، وہاں پر کرفیو نافذ رہتا ہے، وہاں پر معاملات زندگی مکمل طور پر معطل رہتے ہیں، اور یو این ابھی تک صرف مانیٹرنگ کر رہا ہے. مطلب کشمیریوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ الحمدللہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور یہی ان کا شاید جرم بن گیا ہے کہ اقوام متحدہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتی. اگر ایک دنیا میں کہیں کوئی غیر مسلم مارا جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا گرفتار ہو جائے یا کہیں قید ہو جائے تو وہ اس کے لیے پوری یو این اور ساری دنیا کے ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں اور مظلوم مسلمانوں کے بارے میں ان کا رویہ بالکل سطحی سا ہوتا ہے. وہ صرف مکھی پہ مکھی مار کے ایک بیان جاری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. اس کی مانیٹرنگ سے کچھ نہیں ہوا. اقوام متحدہ کا کام مانیٹرنگ کرنا نہیں ہے. اقوام متحدہ کا کام اپنی 1947-48 کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو پلیبسٹ کرانا ہے، استصواب رائے کا حق دینا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کر سکیں. اور اگر اقوام متحدہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزرتے دن کے ساتھ اقوام متحدہ کی جو یعنی اس کا ایگزسٹنس ہے، اس کی افادیت ہے، وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اقوام متحدہ اپنی افادیت خود کھو رہا ہے، اپنی پوزیشن جو ہے وہ خود لوز کر رہا ہے، کیونکہ جہاں پر بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر اقوام متحدہ کی زبان بندی ہو جاتی ہے، چاہے وہ روہنگیا مسلمان ہوں، چاہے فلسطینیوں پر مظالم ہوں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں جو کہ آئے دن کا کرفیو بھگتتے ہیں، جن کی حریت قیادت نظر بند کر دیا جاتا ہے، جہاں پر گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں، وہاں کے قبرستان بھرے جا چکے ہیں، گمنام قبروں کی تعداد الگ ہے جو کہ ڈسکور ہوتی ہے. تو صورتحال بہت خراب ہے وہاں پر، اور پاکستان ہمیشہ کی طرح کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچاتا رہے گا، کیونکہ بھارت نے کشمیریوں کا ہر ذریعہ اپنی آواز بلند کرنے کا بند کر رکھا ہے. وہاں پر سوشل میڈیا پر پابندی ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، فون سروس بند ہے، اور ایسے میں آج کے دور میں بھی جہاں پر بنیادی سہولیات کا فقدان نظر آتا ہے تو دنیا خاموش کھڑی تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. اور او آئی سی کا کردار جو ہے اس پہ سب سے بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے، کیونکہ او آئی سی مسلمان ملکوں کی ایک تنظیم ہے، لیکن وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اگر وہ صرف مسلمانوں کے اندر کے اتحاد کو نہیں اس وقت جو ہے اکٹھا کر سکتی ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو چکا ہے. ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے نواز شریف کے گارڈ نے پرائیویٹ چینل کے ایک کیمرامین کو تشدد کا نشانہ بنایا، ایسا کیوں کر ہوا اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ نوائے وقت سے. خبر ہے جی کہ نواز شریف کے گارڈ کا کیمرامین پر تشدد، اسپیکر نے مقدمے کا حکم دے دیا اور قائد مسلم لیگ نے جو ہے مذمت تک ہی معاملہ محدود رکھا ہے. فاروقی صاحب، بڑا واقعہ کل کے دن کا، کیونکہ ہماری اپنی برادری، ہمارا اپنے ٹی وی چینل کا کسی کیمرامین کو تشدد بنایا گیا ہے، اور یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہوا. نواز شریف کے صاحب کے ساتھ تو ایسے واقعات بڑے زیادہ ایسوسیٹڈ ہے، جہاں پر ان کی جو ہے گارڈز کی گاڑی جو ہے وہ روند کر کسی بچے کو چلی جاتی ہے تب بھی رکنا نہیں پسند کرتے. اور اب ایک اور ایسا واقعہ ہے، کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ جو حکمرانی کی ذہنیت ہے نا، یہ اس کا پرابلم ہے. اور آپ یقین مانیے کہ اگر ٹاپ والا آدمی بے ہوش ہو جائے گا تو نیچے والے تو پھر آپ کو قاتل اور سنگ دل نظر آئیں گے. یہ معاملہ جو ہے بنیادی طور پر ابھی تک وہ جو خمار ہے نا ارد گرد کے لوگوں کا، وہ ذہن سے ابھی اتر نہیں رہا ابھی تک. دیکھیے، نواز شریف صاحب خود شاید کسی کو تھپڑ مارنا پسند نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہ دینا چاہتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، لیکن ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ان کی طاقت کو اور ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کی اثر کو
استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی بدماشی دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم آج بھی وہی ہیں۔ میڈیا کو تو ہم نے وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ غریب کی جورو ہے بیسیکلی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس پہ تو آپ دیکھیں میڈیا کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک طرف ان کی نوکریاں جا رہی ہیں لوگوں کی، اور ہر روز ہم سنتے ہیں کہ جی آج اتنے فارغ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آپ کو جناب تنخواہیں نہیں ملتی، پھر اس کے بعد آپ کو اگر پولیس والوں کے خلاف آپ رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف پرچے کاٹ دیتے ہیں، بدماشوں کے خلاف آپ اگر رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کی جان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف لکھتے ہیں تو وہ آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں واچ ڈاگ کا کردار نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یہ مل بیٹھ کے طے کر لیں اور ان کو ایک ہی دفعہ آپ طے ختم کر دیں۔ آپ کہہ دیں کہ جرنلسٹ کی ضرورت نہیں ہے، صحافت آج کے بعد صحافت نہیں ہوگی، ختم کہانی۔ یہ آپ ہمیں قسطوں میں کیوں مار رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کبھی کربلا کی یاد دلاتا ہے اور کبھی ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے مظلوموں کی یاد دلاتا ہے؟ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں کشمیر کی، فلسطین کی۔ مجھے یہ بتائیے یہ جن صحافیوں کی ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ کسی سے کم مظلوم ہے؟ تو بات ہمارے مائنڈ سیٹ کی ہے، ہمیں مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے، ان کی مجبوری ہے، ان کو بھاگ کے وہ شاٹ لینے کی بھی کوشش کرنی ہے، ان کو کیمرے کے اندر لانا، فوکس کرنا، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے لیے تو آپ یقین مانیے کہ ان کے پاس تو کئی دفعہ پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے، تو اس کے باوجود وہ ایونٹ کو کور کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس کو مار کے آپ کو کیا ملے گا؟ شیخ صاحب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم نے وہ واقعہ بھی دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب سے ایک آدمی ہاتھ ملانا چاہ رہا تھا تو اس کو بھی گارڈ نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی گاڑی نے روندا۔ یہ ایک اور واقعہ، یہ لوگ اپنے آپ کو عوامی لیڈر کہتے ہیں، کیا عوامی لیڈر واقعی میں ایسے ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا وردہ آپ نے، یہ افسوس کی بات ہے، اور اس دفعہ تو ہمیں بالکل عجیب چیز نظر آ رہی ہے۔ اس دفعہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا رویہ نرم ہے اور اپوزیشن کا رویہ بہت سخت ہے میڈیا کے ساتھ، اور میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو آزادی صحافت پہ ہی حملہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، ان کے نمائندوں کی ایک جگہ ہے، مجلس قانون ساز ہے، جو سب شور مچاتے رہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اس طرح کے اقدامات سے، اس طرح کے رویوں سے، اس ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا پارلیمنٹ کا احترام بڑھے گا یا اس کی ذلت میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ جو حرکتیں ہیں نا ہمارے پولیٹیشنز کی، سب کہتے ہیں کہ صرف پولیٹیشنز کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ہم پولیٹیشنز کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو۔ ان حرکتوں اور ان رویوں کی وجہ سے عوام میں سیاست اور سیاستدانوں کا اعتبار جو ہے وہ روز بروز کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وردہ ہمیں 30 سال ہو گئے، فاروقی صاحب کو بھی تقریباً 28-30 سال ہو گئے صحافت میں آئے ہوئے، ہم نے ان 3 دہائیوں میں یہ جو رویے دیکھے ہیں وہ نہ صرف ایک جانب اچھے بھی رہے، بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا اور ہمدردی کا اور پیار محبت کا سلوک کیا، لیکن اکثریت کا رویہ نہایت متکبرانہ تھا۔ کل کسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو نون لیگ ہے اپوزیشن میں جانے کے باوجود بھی ان کے خوئے حکمرانی جو ہے وہ گئی نہیں ہے، اور ان کے اندر ہر آدمی گلو بٹ بنا ہوا ہے، اور ہر آدمی کے اندر جو ہے وہ رون دو، مار دو، دبا دو، یا تو خرید لو ورنہ اس کو دبا دو۔ یہ رویہ جو ہے یہ اب تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیں جرنلسٹ جو ہے وہ آج کے دور میں بیچارہ 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ بیچارہ پس رہا ہے کہ ایک جانب اس کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، اس کو تنخواہیں مل نہیں رہی، اپنے اداروں میں وہ مشکلات کا شکار ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ہم تو یہاں لگ رہا ہے بیٹھ کے ہم اپنی صحافت کا، اپنی برادری کا نوحہ پڑھیں، اور میں ہی وردہ اسی فورم پہ بیٹھ کے میں صحافت کی کمزوریاں کو بھی نشاندہی کرتا ہوں، لیکن اس کمزوری کی نشاندہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی صحافی کے ساتھ ہونے والے ظلم کو، تشدد کو، تکلیف کو جو ہے وہ ہم برداشت کر لیں گے، بالکل نہیں برداشت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں میری تجویز ہے کہ قبل اس کے کہ چیف جسٹس واپس آئیں اور آ کے اس معاملے کا نوٹس لیں، حکومت اور پارلیمنٹ خود اس کا نوٹس لے، اور نہ صرف ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں بلکہ اس مظلوم صحافی کی بہت ٹھیک سے دادرسی کی جائے، اس کا معاوضہ ادا کیا جائے، اس کا تدارک کیا جائے، سازی بھی کی جائے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو۔ فاروقی صاحب یہ جو پرائیویٹ گارڈز کا ایک معاملہ ہے، کل تو ٹھیک ہے پابندی لگا دی گئی ہے، قومی اسمبلی کے ہاتھ میں نہیں کسی کے پرائیویٹ گارڈز آئیں گے، لیکن ایسا پہلے بھی کیوں اجازت تھی؟ کوئی بھی آتا ہے ایک پورے روب اور دبدبہ قائم کرتے ہیں اپنی پرائیویٹ فورس کے ساتھ، یہ کیا ہے؟
یہ اسٹیٹس سمبل ہے. ہم اس کے ذریعے لوگوں پر اپنا اثر قائم کرتے ہیں, اپنا رعب ڈالتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں, مرعوب کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ ہمارے کسی بھی سیاسی لیڈر کو دیکھ لیجئے, کسی رہنما کو دیکھ لیجئے, 5 گاڑیاں اس کے پیچھے نہ چلیں, 2 پولیس کے ڈالے آگے پیچھے نہ لگیں, ایک وہ جو موٹر سائیکل والا راستہ نہ بتا رہا ہو, تو ان کی شان ہی نہیں بنتی. وہ لگتا ہے گم ہو جاتے ہیں راستے میں, یا وہ اتنے غیر محفوظ ہیں. اگر انہوں نے زندگی میں کوئی اچھے کام کیے ہیں تو ان کو تو غیر محفوظ نہیں ہونا چاہیے. اب پارلیمنٹ آپ دیکھیے کہ ریڈ زون ایک ایریا ہے جو کہ بہت محفوظ ہے جی, اس کو ہم نے ہم نے بڑا کارڈن آف کیا ہوا ہے جی. اس کے بعد اس کے اندر ایک ادارہ ہے جی, وہ پارلیمنٹ کہلاتا ہے, جہاں پہ قانون بنتا ہے اور ہم وہاں بیٹھ کے عوام کی بات ہوتی ہے, وہاں ہم قانون کو توڑتے ہیں. یہ ہے اس پارلیمنٹ کی بالادستی جس کے لیے خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت بالادست ہے, اور سپریم اس کی کاموں میں مداخلت عدلیہ کرتی ہے, وہ فلانے کرتے ہیں, دھمکانے کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ خود اس پارلیمنٹ کی عزت نہیں کریں گے تو کسی دوسرے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. قانون سازی کی بات یہ ہے کہ یہی پارلیمنٹ یہ قانون بناتی ہے خواتین کے خلاف کہ ان کو ہراساں نہیں کیا جائے گا. اور میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ وہاں کی جو خواتین ہیں سیکیورٹی کی, 12 میں سے 11 خواتین نے لکھ کے ایک بندے کے خلاف دیا کہ یہ ہمیں ہراساں کرتا ہے جنسی طور پہ, اور ان 11 خواتین کی گواہی کے باوجود وہ بندہ جو ہے وہ آج تک پارلیمنٹ ہاؤس میں کام کر رہا ہے. مجھے بتایا جائے کہ یہ کون سی پارلیمنٹ ہے جو قانون بنانے کے بعد اس کا خیال خود نہیں کرتی, اس کی پاسداری خود نہیں کرتی, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لیڈر ہیں جو کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے تو لگاتے ہیں, لیکن ووٹر کو اور عوام کو یہ خود عزت نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا فاروقی صاحب نے کہ وہ شاید خود کسی کو تھپڑ مارنا پسند نہیں کریں, لیکن بادشاہ سلامت تو خود کسی سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اب بادشاہت کا دور گزر چکا ہے. وزیر اطلاعات نے بھی اسی کی نشاندہی کی کہ اب حکومت ختم ہو گئی ہے, لیکن مغلیہ سوچ کا خاتمہ نہیں ہوا. جمہوریت کی بات تو سبھی کرتے ہیں, لیکن جمہوری رویوں کا فقدان جو ہے وہ شدت سے محسوس ہوتا ہے. اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور قانون سازی ہونی چاہیے. صحافی, کیمرہ مین اور تمام ایسا عملہ جو کہ اپنی ڈیوٹیز اور فرائض انجام دے رہا ہوتا ہے, ان کی حفاظت کے ذمہ دار کون ہے؟ ریاست ہے, تو اس کے لیے سخت اسٹرکٹ جو ہے قانون سازی ہونی چاہیے. تیسرے موضوع کی جانب ہم بڑھیں گے. انتخاب کی روزنامہ ایکسپریس سے خبر ہے جی کہ آصف علی زرداری شہباز کا اسمبلی میں مصافحہ, پھر تفصیلی ملاقات, اور ذرائع جو ہیں وہ مختلف باتیں کریں کہ شاید سابق صدر نے حکومت گرانے کے لیے ان سے مدد بھی مانگی ہے. شیخ صاحب, یہ جو دوبارہ سے ایک ہم ہسٹری آف بٹریل سے نکل کر دوبارہ دوستی کی راہیں اور دوبارہ برے وقت کے ساتھی اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے تو وہ تقریب یاد آ رہی تھی جس میں شہباز شریف صاحب بڑے جذباتی انداز میں اپنے ورکرز کو, اپنے عوام کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں انہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اور کل سڑکوں پہ گھسیٹنے کے بجائے وہ ان سے جپیاں ڈال رہے تھے. بھائی ان کا کوٹ پکڑ کے تھوڑا سا گھسیٹ لیتے تو ہم کہتے کہ چلیں آپ نے اپنی سمبولکلی ہو جاتا ہے نا, آپ نے اپنی قسم پوری کی اور جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. آپ تو اکٹھے کھڑے ہو گئے ہیں, وہ اس لیے کہ آپ دونوں جو ہیں باریاں لگاتے ہوئے جب کرپشن کرتے تھے, تو آج آپ کی باریاں لگ گئی ہیں احتساب کے لیے. تو مہربانی کریں, انتظار کریں, عدالتوں پہ اعتماد کریں. جب عدالت آپ کو رہا کر دیتی ہے آپ کہتے ہیں ہمیں عدالت پہ اعتماد ہے, جب عدالت آپ کو سزا دے دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتی. تو سب سے پہلے آپ کا حملہ جو ہے وہ عدالت کے اعتبار پہ اور پھر ریاستی اداروں پہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے. کل بھی دیکھیں گے وردہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا بھی دیا اپوزیشن لیڈر کو, اس کے باوجود ان کا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمیٹیاں دیں. ارے بھائی حکمرانی کی اتنی خواہش تو انتظار کریں. دیکھیں پولیٹیشین جو ہے اور سیاستدان روایت ڈالی ہوتی نا ماضی میں جی, اور سیاستدان بیٹھتا ہے, صبر کرتا ہے, اپنے وقت کا انتظار کرتا ہے, اور اس وقت وہ سیاسی چال چلتا ہے. آپ کیسے سیاستدان ہیں؟ آپ کو ابھی اقتدار سے عوام نے ووٹ دے کے نکالا ہے, کسی بوٹ کے ذریعے یا گن پوائنٹ پہ آپ کو نہیں نکالا گیا. عوام نے آپ کو باقاعدہ ریجیکٹ کیا ہے. صبر کر لیں, تھوڑے عرصے کے بعد شاید آپ کو دوبارہ الیکشن میں موقع ملے, آپ دوبارہ چلے جائیے گا. عوام نے منتخب کر دیا, آ جائے گا. آپ پارلیمنٹ کو توڑنے پہ کیوں لگ گئے؟ وہ اس لیے کہ زرداری صاحب گرفتار ہونے لگے, اس لیے. تو قبلہ گرفتاریاں تو سب کی ہوں گی, اب کسی کا بچاؤ ممکن نہیں ہے. فاروقی صاحب, یہ وہ لوگ ہیں, جب ہم زرداری صاحب کا بھی کل ہم نے ان کے بیانات کا جائزہ لیا, یہ وہ لوگ ہیں جو ریاستی اداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی ریگڈ تھے. اگر ہم پوچھیں کہ سندھ کے الیکشن ریگڈ نہیں تھے تو اس کا کوئی جواب نہیں آتا, لیکن جہاں پر وہ ہار گئے ہیں وہاں پر الیکشن ریگڈ ہو جاتے ہیں, وہاں پر عدالتیں غلط ہو جاتی ہیں, وہاں پر فوج جو ہے وہ انٹروین کرتی ہوئی ہوتی ہے. مطلب یہ کیا چاہتے کیا ہیں آپ پر انتشار کے علاوہ؟ دیکھیے, اس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاتھ اور کڑوا کڑوا تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں بدقسمتی سے
ان کے مفاد کے تابع ان کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اور یہ مفاد اگر قومی ہوتا تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی. جب آپ ذاتی منفعت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو اس سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی سیاست کی کوئی بنیاد نہیں ہے، آپ کا کوئی اصول نہیں ہے، آپ صرف اپنے مفادات کے تحت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج میں نے، یعنی آپ کا نہ کوئی پرماننٹ حلیف ہے نہ کوئی حریف ہے، آپ بدلتے وقت کے ساتھ اپنے مفاد کے تحت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آج میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور پرسوں آپ کہہ دیتے ہیں میں اس کو گلیوں میں گھسیٹوں گا، میں کھمبے پہ ٹانگ دوں گا، میں مینار پاکستان پہ لے جاؤں گا. تو ہماری جو کہی ہوئی بات ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں، اچھا لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے نا کہ یہ لوگ بھول جائیں گے یا لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جو عوام ہے وہ بہت باشعور ہو چکی ہے اور وہ بہت آگے جا چکے ہیں. اب لوگوں کو باتیں یاد بھی رہتی ہیں اور وہ ان کو یاد کراتے بھی ہیں. آپ نے ایک چھوٹا سا ٹریلر جو ہے وہ 2018 کے الیکشنز میں آپ نے دیکھ لیا ہے. یہ جو آپ نے دیکھا تھا نا الیکشن کے دوران کمپین پہ جاتے تھے تو وہ آگے سے سوال کرتے تھے پھر بھاگ جاتے تھے، جس کی فوٹیجز مختلف کلپس کی صورت میں آپ نے دیکھی. یہ ابھی ٹریلر ہے، ابھی اصل پکچر جو ہے وہ باقی ہے. وہ آپ جو ایک الیکشن اور گزاریں گے، 2 الیکشن، اس کے بعد یہ کسی جگہ پر آ جائیں گے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ آج بات کریں اور کل آپ بھول جائیں. ایک میں اور بات جی جلدی سے چھوٹی سی بات کرتا ہوں لیکن بڑی اہم بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب ہم کبھی کبھی یہاں اپوزیشن پارٹیز پہ تنقید کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ان پارٹیز کے خلاف ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں ایسی پارٹیاں ہیں کہ ملک اور قوم کو ان کی ضرورت ہے. بس فرق یہ ہے کہ انہیں اگر واقعی اس ملک کی اہم اور ضرورت مند پارٹی بنانا ہے تو انہیں موجودہ قیادتوں سے اور یہ جو فیملی جو رول ہے نا اس سے نکالیں، زرداری خاندان سے. اور اسی پہ بات کر رہے ہیں، چھوٹا سا سوال یہ بھی کروں گی، جو عوامی مہم شروع کرنے کا انڈیا دے رہی ہے نون لیگ، اس میں کیا ہوگا؟ ٹیچر اچھالنے اور مڈ سلنگنگ کے علاوہ بھی کچھ ہوگا اس میں، یا کوئی بہتر لایا عمل ہوگا؟ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پاس ذہن میں کوئی چیز ہو، لیکن ابھی تک کی جو 4.5 ماہ کی جو ہم نے ان کے پریکٹس دیکھی ہے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہ کوئی کال نہیں ہے، وہ کیا کال لے کے جائیں. اور اگر زیادہ سے زیادہ ان کے پاس ایک کال ہے کہ مہنگائی تو بھائی ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کے کارناموں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. اور احتساب کا شکنجہ، اس احتساب کا پھندا جیسے تنگ ہوتا جا رہا ہے. یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ان کے لیڈرز قریب آتے چلے جا رہے ہیں، وقت کا تقاضا ہے شاید. یہ چوتھے موضوع کی جانب ہم بڑھیں گے انتخاب کے روزنامہ خبریں سے. عارضی پناہ گاہوں کے مکینوں کو مفت علاج کی سہولیات اور ادویات بھی دیں گے. شام کے وقت پناہ گاہوں میں موجود ڈاکٹرز مکینوں کا طبی معائنہ کریں گے، اسپتالوں میں بھی ریفر کیا جائے گا، دیگر اضلاع میں بھی پناہ گاہیں قائم کریں گے. فاروقی صاحب، عارضی پناہ گاہوں میں مکینوں کو مزید سہولیات دی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں تو بہت خوش ہوں کہ وہ ہم بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں، 70 سال سے، بلکہ ہم اس کو فلاحی ریاست بنائیں گے، ہم اس میں یہ کر لیں. یہ ہے فلاحی ریاست جو محروم کا خیال کرتی ہے، محروم کے لیے سہولت پیدا کرتی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو سڑکوں میں آ جاتے ہیں مرنے کے لیے؟ یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو جو سڑکوں کے درمیان گرین بیلٹ بنی ہوئی ہے وہاں گاڑیاں چڑھ جاتی ہیں، ان کے اوپر گاڑیاں چڑھ جاتی ہیں. وہ کبھی کسی ہوٹل کے آگے، کسی دکان کے آگے جو وہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں، بند دکانوں کے آگے، اور صبح اس کو کوئی اٹھا دیتا ہے، سردی سے ٹھٹر کے مر جاتے ہیں، سوئے سردی سے ٹھٹر کے مر جاتے ہیں ان کے اوپر. وہ بلکہ ابھی ہم پروگرام کے پہلے بات کر رہے تھے میں اور شیخ صاحب کہ وہ ایک تصویر تھی جس میں باپ اپنے بیٹے کو اپنے سینے پہ لٹا کے تو فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا تھا، جس نے پرائم منسٹر کو یاد دلایا کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے ریاست میں جو ماڈرن ریاستیں ہیں ان میں یہ تمام سہولیات موجود ہیں. یہ جو عارضی پناہ گاہوں کا سلسلہ ہے یہ پاکستان کے لیے دنیا میں پہلی بار نہیں ہو رہا. جو جدید دنیا اور جو واقعی فلاحی ریاستیں ہیں وہاں پہ یہ موجود ہے سسٹم. وہاں پہ جو لوگ بے آسرا اور بے یار و مددگار ہوتے ہیں ان کے ٹھہرنے کا بندوبست ہوتا ہے، ان کے علاج کا بندوبست ہوتا ہے. ہمارے ہاں اب لوگ ہم ہیں کہنے کو مسلمان، حالانکہ یہ فلاحی ریاست کا تصور یورپ نے اور امریکہ نے جو لیا ہے وہ انہوں نے ہمارے قوانین سے اور حضرت عمر کے قوانین سے انہوں نے ڈرائیو کیا ہے وہاں سے. لیکن ہم اس کو بھول گئے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنا لیا ہے. لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ ہم بالآخر اس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں جس میں وہ کہا گیا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر پیاسا مر جائے گا تو اس کی جواب دہی بھی جو ہے وہ مجھے کرنی ہوگی. یہ اس وقت کا خلیفہ وقت کہہ رہا ہے.
تو اگر ہم یہ ذمہ داری محسوس کرنے لگیں گے، خوف خدا کے ساتھ حکمرانی کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ جو ابھی ہم پچھلے 2 سیگمنٹس میں بات کر رہے تھے کہ ہماری سے کوئی نہیں ہے، OIC یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، خوف خدا کے ساتھ حکمرانی کریں، لوگوں کو ان کا حق دیں، جو آپ پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ آپ ادا کریں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک سکتا ہے. شیخ صاحب، حکمرانوں اور عوام میں جو ایک ڈسٹنس تھا بڑے طویل عرصے سے، اور وہ پار نہیں کر پا رہے تھے، نہ حکمران کرنا چاہتے تھے اور عوام بھی اس کو نہیں پار کر پا رہے تھے، وہ اب کم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور عوامی فلاح کے حوالے سے اقدامات شروع ہو گئے ہیں. مزید شہر بھی منتظر ہیں کہ کب وہاں پر شیلٹر ہومز کی تعمیر ہو. جی، کل وزیر اعلیٰ بزدار نے، جو کہ خود بھی ایک غریب آدمی ہیں، خاصے متوسط طبقے سے یا شاید اس سے بھی نچلے طبقے سے تعلق ہے ان کا، انہوں نے کل اعلان کیا ہے کہ وہ باقی اضلاع میں بھی یہ شیلٹر ہوم بنائیں گے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ان شیلٹر ہوم کی ضرورت کیوں پیش آئی. لیکن 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کو سرے سے گھر ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے تو ایک مستقل منصوبہ موجود ہے کہ غریبوں کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے پوری 50 لاکھ گھروں کی ایک اسکیم ہے. ظاہر ہے اس میں وقت لگے گا، اور ان لوگوں کو عارضی طور پہ قیام گاہوں کی ضرورت تھی. دوسرے زیادہ تر لوگ وہ ہیں وردہ، جو کہ اپنے کسی نہ کسی کام سے دیہی علاقوں میں محنت مزدوری کے لیے، کسی کام کے لیے شہروں میں آتے ہیں. شہروں کا رویہ بڑا صفا خانہ ہے، بڑا افسوسناک ہے. میں نے خود دیکھا، میں نے خود محسوس کیا، اور میں روزانہ دیکھتا ہوں، کیونکہ میں بھی کسی ایسے چھوٹے سے شہر میں رہتا ہوں جس کا نام راول پنڈی ہے. وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہے. غریب بیچارے واقعی سڑکوں پہ رہتے ہیں، اور سائڈوں پہ کوئی کونے قدرے تلاش کرتے ہیں کسی طرح رات گزار لیں، بہت بری حالت میں ہیں. ایسے میں اگر حکمران یہ سوچ لیں کہ یار نہیں، ایٹ لیسٹ انہیں عارضی شیلٹر تو دیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے نتائج اور اثرات ہم نے دیکھنے شروع کیے ہیں. ہمیں صرف 1-2 نہیں بنانے ہوں گے، ہمیں شاید یہ سینکڑوں کی تعداد میں بنانے پڑیں گے، جہاں لاکھوں لوگوں کو آپ رہائش دیں گے. اچھا، اور بات یہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. دیکھیں، سب سے بڑا جو ابھی آپ نے بات کی کہ حکمرانوں اور عوام کے درمیان ایک اعتماد کا فقدان تھا، اور یہ اعتماد کا فقدان ہی ہوتا ہے جب لوگوں کو قانون پہ عمل درآمد نہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، یا قانون کی خلاف ورزی پر مجبور کرتا ہے. لیکن اگر عوام کو حکمران سے محبت ہو تو وہ اس وقت ہوگی جب حکمران خود عوام کا احساس کرے گا. اور اگر احساس ہو اور محبت ہو تو دیکھیں کہ خود بخود قانون کی عملداری ہوگی. پاکستانی قوم اپنی تمام غربت کے باوجود ایک نہایت حساس، ایک نہایت غیرت مند قوم ہے. اس کو صرف حوصلہ دینے کی اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی. اور جب حکومت ایسا کوئی بھی انیشیٹو لیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمرا کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ چیریٹی کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہے، بے گھروں کو گھر دینے کو تیار ہے. لیکن انیشیٹو حکومت کو لینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ عوام جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور مزید ایسے شیلٹر ہومز کی جانب لوگوں کی نظریں اٹھی ہوئی ہیں کہ حکومت ان کی بھی داد رسی کرے اور ان کے لیے بھی سر پر چھت مہیا کرے. 5واں اور آخری موضوع ہم پروگرام میں شامل کریں انتخاب کی روزنامہ جنگ سے. ریلوے کالونی میں دکانوں کے دھڑے مسمار، متعدد سرب و مہر، اور جو دھڑے دکانوں کے باہر ہوتے ہیں وہ اب مسمار کیے جا رہے ہیں، اور عوام بھی فاروقی صاحب آگے نکل رہے ہیں اور خود سے کوشش کر رہے ہیں کہ تجاوزات کا خاتمے کے لیے اپنا بھی کردار ادا کریں. یہ ریاست کی عملداری کی جانب پہلا قدم ہے. جی، لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ جو ہم پچھلے 70 سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں نا، وہ اب نہیں چلے گا. پہلے تو ہم نے قانون کو قانون سمجھا ہی نہیں. ہم دکان کا شٹر جو ہے وہ 2 فٹ پہلے آگے لاتے ہیں، پھر اس کے آگے ہم آگے تھڑا بناتے ہیں، اس کے اوپر سامان رکھنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر چھت ڈال لیتے ہیں، اور پھر سڑک کے اوپر بھی سامان رکھ دیتے ہیں. یہ ہے وہ طریقہ کار جو ہم نے پچھلے 70 سالوں میں اڈاپٹ کیے تھا. ہم نے قبرستانوں کے اوپر مکان بنائے، ہم نے قبرستانوں کے اوپر دکانیں بنائیں، ہم نے پارکوں کو ختم کر کے ان کی جگہوں پہ قبضہ کر کے اپنے مال قائم کیے. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قانون اپنی حرکت میں آتا ہے تو پھر اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو اس گھن کو پسنے سے اب روکا نہیں جا سکتا. اب ہر ایک کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنا قانون، ہیلمٹ کی بات آپ دیکھ لیجئے کہ اب اگر پیٹرول پمپ آپ کو ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول نہیں دیتا تو آپ کو ہیلمٹ لینا پڑے گا الٹیمیٹلی. حالانکہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. دیکھیے، آج آپ سپیس اگر سڑکوں پہ قائم کریں گے، چلنے والوں کو آسانی ہوگی، ٹریفک کے گزرنے میں آسانی ہوگی، تو وہ آپ کی سہولت ہوگی، آپ کی زندگی بہتر ہوگی. دکاندار تو اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کر کے بیٹھا ہوا. شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ اہم معاملہ ہے، آپریشن جاری ہے ساری. مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے خود دیکھا ابھی گزشتہ 2-3 دنوں میں کہ میں جہاں جہاں سے گزرا، جن بازاروں میں گیا،
वहाँ अक्सर जगह मुझे नजर आ रहा है कि जहाँ कुछ लोगों ने फुट 2 फुट 3 फुट की तजावुजात की हुई थी या शेड बाहर निकाले हुए थे, वो उन्होंने खुद तोड़ने शुरू किए हैं ताकि इससे पहले कि इंसदाद तजावुजात का हमला आए और आके उसको तोड़े और वो सामान भी ले जाए और सब कुछ करे, वो उन्होंने खुद ही मामले को ठीक करना शुरू किया। ये एक अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान टेलीविजन एक मसला भी खड़ा हो रहा है, तो वो जो वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है शेख साहब, वो उठाना किसकी जिम्मेदारी है? मैं ही समझता हूँ कि मलबा भी खुद उठाएं, क्योंकि मलबे का छोड़ दिया जाना एक तकलीफदेह अमर है कि दुकान तो खाली हो गई, जगह खाली हो गई, लेकिन मलबा सड़क पे आ गया, सड़क पहले से ज्यादा तंग हो गई। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इसके अलावा एक और मसला भी है वर्दा, जो शायद इस मसले से ज्यादा संगीन है। एक तो है ना कि परमानेंटली आपने तामीरात कर ली और जगह पे कब्जा कर लिया। दूसरा ये है कि सारा दिन जैसे ही सुबह दुकानें या कारोबार या खुलते हैं तो आपका सामान जो है वो दुकान से बाहर आना शुरू हो जाता है, गली में, सड़क पे, रास्ते पे आ जाता है, लोगों के पैदल चलने का भी रास्ता नहीं होता और शाम में आप फिर अंदर ले जाते हैं। ये आर्जी तजावुजात हैं। सुबह निकाल के आप रास्ता बंद कर देते हैं, शाम को दुकान बंद करते हुए आप उसको सामान को अंदर ले जाते हैं। मेरा ख्याल है इस पे भी कुछ तवज्जो होनी चाहिए। आवाम को पहले तो वॉलंटियरली कहा जाए, फिर इस पे जुर्माने किए जाएं और सख्ती की जाए। बिल्कुल सही। यहाँ मामला फारूकी सब्जी ऐड कर रहे हैं। मैं देना चाहता हूँ जी कि अगर ये लोग अपना मलबा नहीं उठाते, आप इसको नीलाम कर दें, इससे गवर्नमेंट को आमदन भी होगी। जो अखराजात इस ऑपरेशन पे हो रहे हैं, मलबा अच्छी खासी कीमत का हुआ करता है और अगर लोग ये खुद अपनी मदद आपके तहत जिन लोगों का मलबा है खुद उठा लें, उनको ऐलान कर दे कि 2 दिन के अंदर आप उठा लें। अगर आप नहीं उठा पाएंगे तो फिर हम इसको फरोख्त कर देंगे। जाहिर है वो ईंटें, सरिया। अच्छी सजेशन आपने दे दी है। जुर्माना भी दें और जुर्माना भी किया जाए जो लोग ये मलबा नहीं उठाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अगर आवाम कानून की पासदारी के लिए खुद आगे बढ़ रहे हैं, खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अगर अभी वहाँ पे ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ तो वो खुद जो है वो मिसमार कर रहे हैं उन थड़ों को जो के दुकानों के बाहर तामीर किए गए थे। अच्छी बात है और यहाँ पर भी हुकूमत का इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट था और उसके बाद आवाम खुद से आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बढ़ेंगे मज़हर शहजाद साहब की जानिब, उनसे पूछेंगे कि इस मौजू पर आज उन्होंने कहा। वर्दा कार्टून से पहले आपने सबसे पहले कश्मीर का मौजू रखा था। आज 18 तारीख है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज के दिन मर्द हुर्रियत, कश्मीर के मर्द हुर्रियत जनाब चौधरी गुलाम आबाद साहब, ये वो शख्सियत है जिनके लिए कायद आज़म उठ के बाहर आए थे इस्तकबाल करने के लिए। आज उनका जमे वफात है, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। गुल्लू बट बहुत सारे पैदा हो गए हमारे मुल्क के अंदर। सहाफ़त को वैसे ही बड़े खतरात हैं, तो ये अगर नया काम शुरू हो गया, अंदरूनी मुल्क भी शुरू हो गया कि कैमरा मैन के ऊपर आप उसके ऊपर जंप करके मारें उसको, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। सहाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी शदीद ज़रूरत है इस टाइम। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या कहेंगे फारूकी साहब कार्टून पर? देखिए, गुल्लू बट लाइव सब कुछ बता रहा है कि अब गुल्लू बट जो है वो डिक्शनरी का हिस्सा भी बन गया है। आपने पढ़ा होगा जिन दिनों में गुल्लू बट का मामला ज़ेर बहस था। तो अब मामला ये है कि ये गुल्लू बट जो है एक ज़हनियत का नाम है। खुदा के वास्ते बदनाम होंगे तो क्या नाम होगा शेख साहब? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छाई करें तो आपके साथ अच्छा होगा। शेख साहब देखिए, सहाफत और सहाफियों को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। वो बहुत मुश्किल में है, बहुत तकलीफ में है और उनकी नजर सबसे पहले हुक्मरानों की तरफ जाती है कि वो आगे बढ़ें और इस तरह की किसी भी ताकतवर एलिमेंट के जबर से, जुल्म से और तशद्दुद से हमें बचाएं। बिल्कुल सही। और गुल्लू बट की बात हो रही है तो ये एक माइंडसेट होता है और नया पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। जफर महमूद शेख साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब, मज़हर शहजाद साहब और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।